بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ آج ماہ رجب المرجب کے پہلے ہفتے سے ہم اور آپ الحمدللہ گزر رہے ہیں، اور اس رجب کی یہ پہلا جمعہ ہے جو مومنین کو پروردگار عالم نے تحفے کی شکل میں عنایت کیا ہے۔ ایک آدھ جملہ آج میں جمعے کے سلسلے سے کہوں گا، اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ دعا مانگنے کا اور طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور انشاءاللہ چونکہ یہ ماہ مبارک رجب دعاؤں کے حاصل کرنے کا، دعاؤں کو قبول کروانے کا اور دعاؤں کے ذریعے سے بہت کچھ لینے کا یہ مہینہ ہے۔ پروردگار عالم بہانے سے دینا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو جمعے کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید نے کہا ہے کہ جب جمعے کی نماز میں آواز دی جائے تو نماز کی طرف دوڑ پڑو، چلو نہیں بلکہ دوڑ پڑو، چونکہ رزق جو ہے کھل جاتا ہے جب کوئی نماز جمعہ کی طرف دوڑ کے جاتا ہے، یعنی جلدی سے جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے صاحبان ایمان، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور اپنے خرید و فروخت کو بالکل بند کر دو۔ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے جا کہ تم اس چیز کو سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو۔ تو ایک مرتبہ جمعے میں جو ہے پروردگار عالم تحفہ عنایت کرتا ہے، مومنین کی روحیں آتی ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ آپ کے ہمارے گھروں پر آتے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب، ان کو تحفہ دیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تحفہ دیں۔ رسول اللہ سے پوچھے کہ رسول اللہ کیسے تحفہ دیں اپنے مردوں کو ہم؟ تو کہا کہ مردوں کو تحفہ صدقے کے ذریعے سے دو۔ تو صدقے کے ذریعے سے آپ جمعے کے دن اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی، جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، پروردگار سب کو سلامت رکھے، مگر جو گزر چکے ہیں ان کے نام سے آپ صدقہ دے دیں، تاکہ ان کو جو ہے جب یہاں سے وہ وادی السلام میں آئیں ہمارے گھر کے دروازے پر، تو ہمارے گھر کے دروازے سے وہ خالی ہاتھ واپس نہ جائیں، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ تحفہ لے کر جائیں۔ اسی طریقے سے رجب میں خاص کر کے رسول اللہ سے مروی ہے کہ 4 رکعت نمازیں جو ہے 2 رکعت کر کے پڑھنا چاہیے ظہر عصر کے درمیان میں، یا جمعے اور عصر کے درمیان میں۔ تھوڑی سی لمبی نماز ہے مگر اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں رجب میں تحفہ ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ 1 مرتبہ الحمد ہے، 7 مرتبہ آیت الکرسی ہے، اور 5 مرتبہ قل هو اللہ احد ہے۔ ہر رکعت میں آپ کو یہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو انشاءاللہ آپ پڑھیں گے۔ استغفر اللہ لا الہ الا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واسألہ التوبہ۔ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں جو ایک ہے، اور وہ ہے واسألہ التوبہ، وہ ہے جس سے ہم توبہ کا سوال کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جب دل کی گہرائیوں سے کوئی یہ عمل انجام دیتا ہے تو پھر روایات میں ہے کہ اس کو جنت میں جواہرات کے محلات نہیں بلکہ شہر عنایت ہوتے ہیں، موتیوں کا شہر، زمرد کا شہر، اسی طریقے سے ہیرے کا شہر۔ تو اگر کسی کو شہر جواہرات حاصل کرنا ہے جنت میں تو رجب میں موقع ملتا ہے کہ اس عمل کو انجام دے۔ پھر سے میں آپ کے خدمت میں وہ عمل کو بتا دوں جو ہماری بہنیں، خواتین، مومنین اگر انجام دینا چاہیں تو اس کو ضرور دیں۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد ہے، اور 7 مرتبہ آیت الکرسی ہے، اور 5 مرتبہ قل هو اللہ احد ہے، ہر رکعت میں 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے۔
اور ایک مرتبہ یہ دعا جو ہم نے بھی آپ کی خدمت میں بتائی، یہ دعا کو انشاءاللہ پڑھیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ خدمت میں آپ عرض کریں کہ اہم ترین دعاؤں کو ذرا سا سوچیں کبھی کبھی کہ کچھ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ذرا دیر میں قبول ہوتی ہیں، وہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو مولا کائنات نے اس کا اشارہ ہمیں اور آپ کو دعائے کمیل میں کر کے بتایا۔ کہا کہ دعا مانگنے سے پہلے استغفار کرو، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کے سبب سے میری دعائیں روک دی جاتی ہیں، حبس کر دی جاتی ہیں۔ سر کے اوپر، چھت کے اوپر ہم نے گناہوں کی چھت بنا دی ہے، پہلے اس چھت کو توڑنا پڑے گا تاکہ پھر دعا جناب اوپر جا سکے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کے سبب سے تیری نعمت جو ہے وہ نقمت میں عذاب میں بدل جاتی ہے۔ مثلا پیسہ نعمت ہے، جائیداد نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، خدا نخواستہ اگر یہ غلط راستے پر چلے گئے، پیسہ غلط راستے پر اگر ہم نے صرف کر دیا تو پھر یہی پیسہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا۔ اگر اس پیسے کو کار خیر میں اگر ہم نے لگا دیا تو پھر یہی پیسہ جناب والا جو ہے وہ الحمدللہ نعمت بن جائے گا۔ مثال کے طور پر بھی آپ بامبے میں دیکھیں، چونکہ ہم اور آپ سب بامبے میں رہتے، بامبے میں بہت سے لوگ جو پرانے زمانے کے تھے، جن کو بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بیکورڈ تھے، وہ مثال کے طور پر دنیا کو اتنا نہیں دیکھے، مگر حقیقت میں یہ تھے وہ ہم سے زیادہ سمجھدار تھے، چونکہ انہوں نے دنیا وہ بھی ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ گزاری اور آخرت کا بڑا زبردست سودا کیا۔ مثلا ہم مثال دیں، آج مغل مسجد بنی ہوئی ہے، جنہوں نے بنائی ہے وہ وادی السلام میں پہنچے ہوئے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے اکاؤنٹ میں جناب مستقل طور کے اوپر ثواب پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ مجلسیں لوگ کر رہے ہیں، ثواب جناب پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے خوجہ مسجد بنانے والے، اسی طریقے شستری بنانے والے، اس طریقے سے زینبیہ بنانے والے، اسی طریقے سے اور دوسرے امام بارگاہ بنانے والے، جو بڑے بڑے پروجیکٹس بامبے میں موجود ہیں، جس کا آپ قیمت لگانا ناممکنات میں سے ہے، وہ سب پرانے زمانے کے لوگوں نے جناب والا کیا، جن کو ہم اور آپ یا کچھ سوچتے ہیں کہ یہ جناب ذرا کم سمجھدار تھے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے وہ زیادہ سمجھدار تھے۔ اس طریقے سے رجب کا مہینہ کار خیر کرنے کا مہینہ ہے، اس پہ پیچھے نہ رہیں، اپنی آخرت خود بنائیں، کسی کا انتظار مت کریں، چونکہ نہیں پتہ کل کسی کو موقع ملے یا نہ ملے۔ آج اگر آپ کو موقع ملا ہے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے، تو آپ کو جو بھی کار خیر کرنا چاہیں آپ ضرور بس ضرور انجام دے دیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، مولا کائنات نے دعائے کمیل میں فرمایا کہ اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن گناہوں کے سبب سے بلا نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، میں سوال کرتا ہوں اس اللہ سے۔ دیکھیے دعا میں یہ چیزیں مانگ جاتی ہیں، میں سوال کرتا ہوں، مولا کائنات ہمیں اور آپ کو دعا پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ میں سوال کرتا ہوں اس اپنے اللہ سے کہ جس کی رحمت چاروں طرف سے ہر لمحہ گھیری ہوئی ہے ہمیں اور آپ کو۔ اگر یہ سانس لینے کا سسٹم بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دل دھڑکنا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کان سننا بند کر دے تو کیا ہوگا؟ زبان بات کرنا بند کر دے تو کیا ہو جائے گا؟ مولا کائنات یہی اس طرف اشارہ کرے کہ بتاؤ تجھے اللہ کتنی نعمتیں دے رہا ہے، اور ان نعمتوں کو ایک مرتبہ شکر کرو، اور جو بھی غلطیاں ہو گئی ہیں اس غلطیوں کا استغفار صدق دل سے کرو، پھر دعا مانگو۔ اور جب ہمارا کوئی مثال کے طور پر کوئی باس ہوتا ہے، کوئی جہاں پر کوئی کام کرتا ہے، وہ اگر ناراحت ہو جائے تو اس کو راضی کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کو اگر کسی نے ناراحت کر دے کتنا ٹائم لگے گا؟ تو اسی دعا کو میں نے فرمایا کہ نہیں گھنٹہ 2 گھنٹہ، مہینہ 2 مہینہ نہیں، بلکہ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنک فعال لما تشاء، کہتے ہیں کہ وہ اللہ وہ ہے کہ جو سیکنڈوں میں راضی ہو جاتا، سیکنڈوں کے بھی ہزارواں حصے میں راضی ہو جاتا ہے وہ۔
یا سری الرضا، اس کو مہینہ 2 مہینہ، گھنٹہ 2 گھنٹے کی ضرورت نہیں، آپ سے دل سے ایک مرتبہ بلا کے دیکھیں۔ حبل الورید، وہ میرے رگ گردن سے زیادہ قریب ہے، بلا کے تو دیکھیں۔ موسیٰ کو کہا گیا موسیٰ فرعون بڑا بدبخت ہے، 10 مرتبہ اس نے آپ کو آواز دی جب ڈوب رہا تھا، آپ نے گھوم کے نہیں دیکھا۔ وہ فرعون میرا بندہ تھا، اگر ایک مرتبہ مجھے آواز دیتا تو میں اس کو بچا لیتا۔ تو جو اپنے دشمنوں کے لیے اتنا بڑا رحم دل ہے، تو پھر اپنے دوستوں کے لیے کتنا پروردگار عالم کریم ہوگا۔ یا سری الرضا، اے وہ اللہ کے جو بہت جلد راضی ہو جاتا ہے۔ اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے پروردگار عالم سوائے یہ کہ ہم خالی ہاتھ آئے ہیں تیرے سامنے دعا مانگنے کے لیے۔ شاعر کا ایک شعر بہت اچھا یاد آ گیا، پاس کیا ہے شکستہ حالی میں، کچھ لکیریں ہیں ہاتھ خالی میں۔ ذرا سوچے پروردگار عالم نے اگر دعا مانگنے کی توفیق دی، بہت سے لوگ نماز پڑھنے کی جاتے فوراً نماز ختم ہوئی فوراً جناب مسجد سے بھاگے، تو جب روایت میں تلاش کیا کہ ایسا کیوں کرتے لوگ، تو جواب ملا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ دعا مانگے، اس لیے اللہ نے اس سے دعا مانگنے کی توفیق چھین دی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کبھی کوئی ایسا بھی آپ کے پاس گاڑی کے پاس آ جاتا ہے کہ جس کو دیے بغیر آپ نہیں آگے جا سکتے، وہ لے کے رہے گا، تو کیا ہم اپنے اللہ کے بارگاہ میں اس انداز سے گڑ گڑا کے نہیں مانگ سکتے پروردگار عالم تیرا یہ عبد ناچیز تیرے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو ایک مرتبہ آل محمد کا صدقہ دے کر، آل محمد کا نام لے کر، ان کے وسیلے سے، چھٹے امام نے فرمایا 10 مرتبہ یا اللہ کہو اپنے دعا سے پہلے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ چونکہ اس اللہ کے اندر میں پاسورڈ اسم اعظم ہے، جب کوئی استعمال کر دیتا ہے 10 مرتبہ تو وہاں سے آواز آتی ہے مانگ لے میرے بندے کیا مانگنا ہے۔ تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوا؟ دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہوا کہ جو آپ کی گناہ ہم سے اور آپ سے سرزد ہو گئے ہیں، اس کے لیے صدق دل سے استغفار کرنا، جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ کہنا، اور پھر ایک مرتبہ صلوات کے ذریعے سے اپنے دعاؤں کو لے کر آگے بڑھنا۔ اور یہ ماہ مبارک رجب میں جو بھی دعائیں منسوب اور معقول اور منقول کی گئی ہیں، اس کو جناب والا پڑھنے کی کوشش کرنا۔ یہ اہل البیت فیڈریشن کا پہلا ویڈیو ہے جو آپ حضرات کی خدمت میں الحمدللہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اہل البیت فیڈریشن جو ماشاءاللہ سے 12 سال سے خدمات انجام دے رہا تھا، آج انشاءاللہ اب ویڈیوز کے ذریعے سے بھی آپ کی خدمت میں تمام انشاءاللہ مسائل کو لے کر آگے آئے گا، اور قرآن اور حدیث کے ذریعے سے فضائل اہل البیت، معرفت اہل البیت کو بتانے کی کوشش کی جائے گی، اور جو ان کے دشمنان اہل البیت ہیں ان کے سلسلے سے بھی آپ حضرات کو بتایا جائے گا، تاکہ کوئی بھی دشمنوں کے قریب نہ جاتے ہوئے اہل بیت کے قریب آتا رہے۔ تو انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا، اور اپنے دعاؤں میں اس ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ پروردگار عالم بحق اہل البیت اطہار ہم سب کو جلد از جلد کربلا معلیٰ کی زیارت کے شرف سے مشرف فرمائیں، مقامات مقدسہ کی اور حج اور عمرے کی زیارت اور شرف سے انشاءاللہ مشرف فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔